باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں ون پلس نیوز کی سکرین سے۔ اسی چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ میڈم صبا گل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرو جنڈر سپورٹ کے سی او ہیں۔ ادھر میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیشلی کراچی سے آئے ہوئے ہیں عارف شیخ صاحب، بہت اچھے سنگر ہیں، بہت اچھے نعت خوان بھی ہیں، ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں میڈم صبا گل جی سے کہ جو میں نے ٹاپک آج رکھا ہے کہ جو عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر وہ نیکیاں، وہ چیزیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود کروڑوں درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر۔ ماہ رمضان کا ایک ایسا مہینہ تیز رفتار کی طرح یعنی کہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج 16 رمضان ہم نے مکمل کیے۔ اللہ کے بافضل کرم سے دعا ہے اللہ حضور اپنی برگاہ عالیہ میں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ان کے روزے اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے سلسلے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے عزیز و کاروں کی خوشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بچوں کی خوشیوں میں، قبیلوں کی خوشیوں میں۔ یہ ایک سلسلہ ہے قدرت والے کا، یعنی کہ اس کو تو چلانا پڑتا ہے، مگر اس سلسلے کے ساتھ یعنی کہ ہم اللہ کی یادیں، اللہ کا دین، اللہ کا ایمان، عقیدہ، اس کو ہم کمزور ہرگز نہیں کر سکتے۔ کام اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ اگر میں عبادت کی بات کروں تو وہ عبادت اللہ رب العزت کی ذات نے جبرائیل، اسرافیل، مکائیل، اسرائیل کے نام پہ سونپ دی تھی۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی ہیں، نہیں تو وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، تو نہ ہم یعنی کہ اتنے بہادر ہیں یعنی کہ ہم اس کی عبادت کریں اور فخر سے چلیں۔ اور یہ عبادت جو کرنا چاہتے ہیں ہم یعنی کہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ کسی ماں باپ کو بانٹ کر نہیں دی جاتی، کسی قبیلے کو نہیں دی جاتی، کسی اولاد کو نہیں دی جاتی۔ یہ ایک وہ عبادت ہے جو آخرت کا ذریعہ بنتی ہے، آخرت کا ذخیرہ بنتی ہے، آخرت میں ہمارے گناہوں، کبیرے صغیرے گناہوں کی معافی دلاتی ہے اللہ حضور سے۔ ہمیشہ میرا ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، یعنی کہ ہم یہ سوچتے ہیں انسان اور انسانیت میں بہت سارا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں تک ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات اللہ کی امت سے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ بات بنوانے والی ہستی، یہ بات کو آگے بڑھانے والی ہستی، یعنی کہ دین کو پھیلانے والی ہستی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کہ درود نہ پڑھو ایمان مکمل نہیں ہوتا، درود نہ پڑھو سجدہ قبول نہیں ہوتا، درود نہ پڑھو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ کہ درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر جو پڑھتے ہیں اس میں چھوٹی سی گستاخی لکھ رہے ہیں، مثال دینا چاہوں گے۔ جبرائیل، اسرافیل، مکائیل، اسرائیل، یہ 4 فرشتے جب اللہ رب العزت کے آگے روزانہ ڈیلی بیس پہ حساب کتاب کرتے ہیں اور اللہ کی برگاہ عالیہ میں پہنچاتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے یعنی کہ فضا میں ذرے اٹھنے والے جو ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا حساب کتاب جو ہوتا ہے فرشتوں سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ وہ حساب کتاب درختوں کے کتنے پتے موجود ہیں، کتنے زمین پہ گر چکے ہیں، وہ بھی کاؤنٹر کرتے ہیں۔ تیسری جگہ پہ یعنی کہ آتے ہیں یعنی کہ مردوں عورتوں کے جسم کے بال کتنے جسم کے اوپر موجود ہیں، کتنے زمین پہ گر چکے ہیں، وہ بھی کاؤنٹر ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی باری آ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ابراہیمی کی، اور یہ حساب کتاب جو ہے وہ فرشتے بھی مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا ثواب ہے، لاتعداد ثواب جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے یعنی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، اس کی کتنی نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، کتنا ثواب مل رہا ہے، کتنا اجر عظیم آپ کو ملتا ہے۔ یہ بات تو یعنی کہ ہر پڑھا لکھا انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یعنی کہ ہر وقت یعنی کہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ پہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں اپنے ون پلس کے جتنے بھی ویور ہیں یعنی کہ میں سب کو اس چیز کی پیسے دینا چاہتی ہوں، یعنی کہ آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے میں،
پرجوش توجہ دیں اور اس توجہ کو اپنی طرف متوجہ کریں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خوبصورت دین ہے۔ میں رمضان 16واں رمضان جہاں ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ دل جو ہے نا وہ پریشان ہے، کروڑوں فضیلتیں کروڑوں نعمتیں ہمارے آگے ہمارے دسترخوان میں تھے، نہ پتہ چلتا ہے یعنی کہ ہماری آمدنی کا ذریعہ کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے پاس اتنے پھل کہاں سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹیسٹی کھانے کہاں سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس کھجوریں کہاں سے آ رہی ہیں، ہمارے پاس ذائقے دار پانی کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ایک سال کے بعد ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، مگر افسوس پر افسوس ہو رہا ہے، بہت سارے ایسے ہمارے اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملکوں کے اندر جو جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ تو میری اپیل ہے ان تمام بادشاہوں سے، ان تمام حکمرانوں سے، آگے پیچھے مرنا تو حق کرا ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، مگر رمضان کے اندر روزے کے حالت میں اور لوگ جو ہے یعنی کہ اسی طریقے سے خون کی ندیاں بہائی جا رہے ہیں، دھماکے ہوئے جا رہے ہیں، شہید ہوئے جا رہے ہیں۔ شہید ہونا ہمارا غرض ہے، یعنی کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، مگر اس طریقے سے شہید نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ کسی کو پیٹھ کے پیچھے گولیوں سے اچھا نہیں کرتے، کسی کی گردن اتار دو۔ شہید تو اصل وہ ہوتا ہے جسے سینے پہ گولی کھائی جائے۔ بہت ساری اچھی باتیں میڈم صاحب مجھے نے کی، درود پاک کی بات کی۔ درود پاک کی تو فضیلت اتنی ہے کہ جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی نیکیاں، آپ کے عمل اور آپ کی زندگی میں بہت سارے اضافے ہوتے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، عارف شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے اچھے سنگر ہیں، بڑے اچھے نعت خوان ہیں۔ تو عارف شیخ صاحب سے سب سے پہلے نعت سنیں گے، تو اس کے بعد ان سے بات کریں گے۔ جی عارف صاحب جی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم دو خدا سے تر ہے زبانیں، ہم دو خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، عارف شیخ صاحب بڑی اچھی گلائے قیادت پیش کر رہے تھے۔ عارف صاحب کیا کہیں گے کہ آپ کے کراچی میں بھی رمضان المبارک کا بہت بڑے وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ لنگر لگتے ہیں، بہت سارے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ راشن اگر تقسیم کیا جاتا ہے، لنگر لگائے جاتے ہیں،
لوگوں کے گھروں میں بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں، تو کیا وہاں پہ بھی ویڈیوز، پکچر اور پبلسٹی ہوتی ہے، یا وہاں پہ بھی انسانیت لوگ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جو کسی کو چیز دیتے ہیں تو وہ پردے میں دیتے ہیں؟ کیا نظری؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج کل میڈیا کا جو دور ہے نا، اس نے ہمیں بہت اچھی چیزیں بھلا دی ہیں. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. نیکی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ موبائل سے ہمیں کچھ نہ کچھ بنانا، جو ہم کر رہے ہیں منظر عام پہ آنا چاہیے. تو وہ اس کو وہ چیز سمجھتے نہیں. پہلے یہ تھا کہ چھپ کے ہو جاتا تھا، کوئی شو شاپ نہیں ہوتی تھی. آپ سے 15-20 سال پہلے چلے گئے تو وہ چیزیں ہو جاتی تھی. لیکن اب میڈیا کا دور ایسا آ گیا کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. لیکن وہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جب دے رہے ہوتے ہیں ہمیں دکھاوا اتنا ہو گیا کہ وہ جو دوسرے سفید پوش لوگ ہیں نا وہ بہت پیچھے ہٹ گئے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 10 گھروں میں جا کے دے رہے ہیں جن کو اگر پتہ نہیں چل، جن کا ہمیں پتہ ہے، پتہ سب کو ہوتا ہے، لیکن ہم جتنے ہم کہتے ہیں لائن لگا کے ہم اس جگہ دیں گے جہاں پہ ہمیں دینا چاہیے، جہاں پہ ہم ویڈیو بنا سکیں، تو وہ غلط ہے. باقی الحمدللہ بہت سی چیزیں ایسی کہ پازیٹیو ہے، اس لیے الحمدللہ کہ ہم لوگ چل رہے ہیں. اور بہت سی نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے جو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حکمران کی وجہ سے کچھ، کیونکہ پتہ ہے ہمیں جب بھی چیزیں لے کے چلیں گے نا، عوام بھی ساتھ اگر رہے گی تو بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوں گی. اگر ہم پازیٹیو سوچنا شروع کریں گے نا تو وہ ضروری. اور ہمارے یہاں ایک چیز میں نے دیکھی اپنی زندگی کے تجربے میں، ہم لوگوں میں ایگو بہت ہے. ایگو مطلب کہ میں جو ہوں میں ہی کھلا رہا ہوں اس کو، میں نے اس کو یہ دیا، میں نے اس کو یہ دیا، میری وجہ سے اس کو گھر چل رہا ہے. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے اگر ہم اسلام سے بہت دور ہو گئے. اب جیسے شروع میں جب وہ آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، جب پہلا روزہ آ رہا ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہے، تو مسجدیں فل ہوتی ہوتے 10ویں روزے کے بعد شارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور ابھی جیسے آپ کو میں بتاؤں کہ کل ہم نے 16ویں سحری کی تھی، آج 16واں روزہ ختم ہو گیا. تو اس میں یہ کہ جو مسجد کی کیپیسٹی تھی نا تو بہت کم ہو گئی. جیسے مثال کے طور پہ 7 لائنیں تھی، اب 7 لائنوں سے 3 لائنوں پہ آ گئے. تو یہ چیزیں اب ہم چلے گئے، جیسے آپ نے بولا تھا ہم چلے گئے بازاروں کی طرف، کیونکہ اب بازاروں کی طرف جا کے شاپنگ کی طرف آگے. یہ جو 10 دن ہوتے ہیں آخری کے دن، وہ 10 دن ہوتے ہیں عبادت کے، اور ہم وہ سارے 10 دن لگا دیتے ہیں بازاروں میں شاپنگ کرنے کے لیے. بس اس سے یہ کہوں گا، بس ہم لوگوں میں ایگو اگر ہٹ جائے، اور ہم بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اور فرقے کی بات جو کہوں گا، فرقے کی بات ہونی نہیں چاہیے. یہ ہماری چوائسز نہیں تھی کہ ہمیں کس فرقے میں پیدا ہونا. اللہ نے مسلمان پیدا کیا الحمدللہ، سارے فرقے اوکے. اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے یا وہ صحیح، آپ یہ نہیں بولو کہ میں صحیح ہوں. جب تک ہم دوسروں کو اپنے آپ کو صحیح کہتے رہیں گے نا تو وہ دوسروں کو صحیح کرنے میں لگے رہیں گے، کبھی صحیح نہیں ہوگا. آپ پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو آگے والے صحیح ہوں گے. بس یہ تھوڑا سا باقی اللہ تعالیٰ. جی ناظرین، بہت اچھی باتیں عارف شیخ صاحب نے کی. سب سے پہلے تو انہوں نے ملائکتیں جو پیش کی وہ بہت اچھی تھی اور بہت سرور آ رہا تھا. اور جو انہوں نے بات کی ایگو، میں تو انسان کے اندر جب ہوگی تو بات وہی ہماری ٹاپک والی آ جائے گی کہ جب تک انسان اور انسانیت کے اندر جو گیپ ہے وہ نہیں ختم ہوگا تو اچھا انسان نہیں پڑھ پائے گا. میڈم صبا گل جی آگے بات بڑھائیں گے. آپ کیا کہیں گے کہ عارف صاحب نے جو بات سٹارٹ کی اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس کا خوف پڑتا ہے تاکہ وہ گراس لیول پہ یعنی کہ ان لوگوں تک یعنی کہ اپنی مدد پہنچائیں، اپنی جان مال کا صدقہ خیرات صدقہ جو بھی ہوتا ہے. یعنی کہ جو لوگ ماہ رمضان کے اندر بڑی کشیدہ حالت سے اپنی زندگی کو بسر کر رہتے ہیں، بڑی تکلیف سے روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر دسترخوان میں یعنی کہ ان کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بچوں کے کپڑے نہیں لے سکتے اور اچھے طریقے سے وہ ہانڈیاں نہیں بنا سکتے، گھر میں آٹا نہیں ہوتا وہ روٹیاں نہیں بنا سکتے. جو لوگ بکرے کا گوشت، ہرن کا گوشت، بٹیرے، فش، اس طرح کی چیزیں اپنے دسترخوان میں سجاتے ہیں، جو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے مگر ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا پیغام ہے. یعنی کہ بعض اوقات لوگ جو کہتے ہیں یعنی کہ کسی کے گھر میں راشن پہنچا کر بار بار اس چیز کو جتلاتے ہیں یا کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں وہ انسان نہ دنیا میں سکون پہ رہے گا اور اگر چاہنے کی جنت کی خواہش نہ رکھے وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے سب سے پہلے یعنی کہ وہ لوگ یعنی کہ جہنم میں جائیں گے جو دین پھیلاتے ہیں اور تو خود سے عمل نہیں کرتے. وہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ وہ سخی بندہ جو ہوگا
کتنی بڑی بات ہے یعنی کہ سخی جو ہر طرح سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو وہ سخی بندہ بھی جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ وہ اس کا جو کام تھا، جو کردار تھا، جو کریکٹر تھا، وہ دنیا پہ کر کے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ان دونوں لوگوں سے سوال بھی کرے گا، انہیں جواب بھی دے گا، بیٹا تم دنیا کے جو کام کر گئے ہو دنیا پہ ہیں، تم نے کیا، میں مانتا ہوں، مگر تم نے میرے لیے، میرے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، میرے لوگوں کے لیے اور کیا کیا ہے۔ تو اس لیے اور سخی بندے کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز کنوے کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کے لیے کیا کریں، اپنی میں کر کے اپنا جو انشورنس ہے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کی یعنی کہ یہ کمنٹس بہت کم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو ثابت دین لوگ ہیں، جو لوگوں کو تو دین سکھاتے ہیں، خود اس دین کے عمل نہیں کرتے ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ میرا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کی حدیث کہتے ہیں۔ میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، مگر جو چیزیں کام کی ہیں، جو میرے دل و دماغ میں آتی ہیں، میں وہ ضرور آپ لوگوں تک میسج پہنچاتا ہوں۔ بہت اچھی میڈم صاحبہ گل جی نے باتیں کی۔ عارف شیخ صاحب سے نعتیہ کلام سنیں گے چند اشعار، اور اس کے بعد ایک بہت ہی ضروری سوال میڈم صاحبہ گل جی سے کریں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ جی عارف صاحب پیش کیجیے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت رضا آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت رضا آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا۔ بہت شکریہ عارف شیخ صاحب، آپ نے بہت اچھی نعتیہ کلام ہمیں سنائی۔ میڈم صبا گل جی سے بہت ہی اہم اور بہت ہی مشکل سوال آج پوچھنے لگا ہوں کہ بہت سارے دربار، بہت سارے اولیاء کرام، جس طرح دادا دربار ہو گئے، بی بی پاک دامن ہو گئے، مختلف اولیاء کرام، اور اکثریت میں ان کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں وہ گجر بلادری کا نام آتا ہے۔ تو آپ بھی گجر ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے اینکر، بہت سارے سیاسی سماجی، بہت سارے ایسے لوگ گجر ہیں، تو کیا یہ بھی ان کے ساتھ جڑتے ہیں؟ کیا ان کا بھی وہی منہ سے جو بات، وہ جو سوچ، وہ جو چیز نکالتے ہیں، کیا اس میں بھی کتنے پرسنٹیج قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بہت ہی اہم سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب آپ نے 1+ کے نیوز میں یعنی کہ بڑا خوبصورت ٹاپک شروع کر دیے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے یعنی کہ میری گود جو ہے یعنی کہ کھٹانہ گجر قوم ہے میری، مسعود کھٹانہ گجر، تو اس کمیونٹی کے اندر مجھے صبا گل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گجر قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں یعنی کہ 78 سال پہلے آپ انڈیا سے شروع کریں۔ چودھری رحمت علی صاحب جو تھے، چودھری رحمت علی، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان کی تاریخ ہے پاکستان کے سنہرے لفظوں میں۔ انہوں نے پاکستان کا نام رکھا، پاکستان کے اندر بہت ساری قربانیاں دی۔ گجر قوم کی بہت زیادہ یعنی کہ تعاون تھا پاکستان بنانے میں۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں
ستاروں کی طرح سنہرے لفظوں میں نظر آئیں گی. اور اس کے ساتھ اگر دوسری طرف روانگی کی طرف جاؤ، آپ سب سے پہلے دیکھیں یعنی کہ امام بری سرکار کے دربار میں دیکھیں. جب آپ امام بری سرکار کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس ہاتھ میں جا کر آگے جاتے ہیں تو وہاں گجر صاحب کی جو روزہ مبارک ہے، سب سے پہلے سلام وہاں ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد سرکار کے سلام کے لیے، بڑی سرکار کے سلام کے لیے. اسی طریقے سے سوات چاہے مختلف ایسے دربار ہیں جہاں ایک نہ ایک یعنی کہ گجر قوم کے لوگوں کا روزہ بنا ہوا ہے، سب سے پہلے سلام وہاں ہوتا ہے. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری کے اندر یعنی کہ گجروں کے نام کی کتنی فلمیں بنی ہوئی. اگر آپ دیکھتے ہیں گجر ایک ایسی قوم ہے، ایسی ڈھال دینے والی، ایسی مضبوط ترین وہ قوم ہے جس میں یعنی کہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کو جان قربان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں نا گجروں کی یاری جو ہوتی ہے وہ بڑی مثبت، بڑی بہترین ہوتی ہے. وہ ایک مردوں جیسی بات کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی زبان پہ. تو میں اپنی قوم پہ بڑا فخر کرتی ہوں اور مجھے فخر ہے یعنی کہ میری گجر قوم کے لوگ جتنے ہیں میری بڑی نہایت قسم کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑے ادب و احترام سے بات کرتے ہیں. اور میں بغیر میری وہاں کسی واٹس ایپ پہ یا کسی گروپ کے اندر موجودگی کے بغیر بھی میری تعریف ہوتی ہے. یعنی کہ سبا جو ہے وہ گجر قوم کا فخر ہے، جو ٹی وی چینل میں بیٹھ کر سیاسی جگہ پہ جا کر ہر جگہ پہ اپنی قوم کو جاگر کرتی ہے. تو میں انشاءاللہ اپنی قوم کو جاگر کرتی رہوں گی. اور اگر پیار ہے تو وہ اپنی قوم سے ہے، اپنے قبیلے سے ہے. اور مجھے اس وقت جو میں بات کرنے لگی ہوں ملکی حالات سے جو ساری دنیا واقف ہے، یعنی کہ سب ملکوں کے کیا حالات چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کل کائنات کے مسلمانوں کو، امت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلامتی دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے، جو اسرائیل کے دجال پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کوئی بھی پاکستانی جو ہو وہ ایمان سے کمزور نہ ہو، ایمان کا تر و تازہ، ایمان کا پختہ وہ مسلمان ہو. اس میں قوم، ذات، رنگ، نسل کی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارے اسلام کی بات ہے، اس وقت مسلمانوں کی بات ہے، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بات ہے. اس وقت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگ لڑی تھی، جو جد و جہاد کی تھی، جو اتنی زیادہ سٹرگل کی تھی اپنی امت کے لیے، ہم دعا گواہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سلامت اللہ رکھے. اللہ ہمارے مذہب کو، اسلام کو، اسلامی بھائیوں کو فتح عطا فرمائے. بہت اچھی باتیں میڈم صاحبہ جی نے کی. اور گجر قوم کی بات اس لیے میں نے چھیڑی کہ بہت سارے ہسٹریوں میں جب میں مختلف درباروں پہ جب وزٹ کیا تو وہاں پہ ہسٹری دیکھی تو وہ گجر قوم تھی، پھر ہسٹری دیکھی تو پھر وہ گجر قوم تھی. تو اس لیے میں نے ایک ذہن میں ایک سوال تھا جو میڈم صاحبہ گل جی نے اس چیز کو مکمل کیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگراموں میں اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. اور جو ہمارا ٹاپک ہے انسان و انسانیت، اس چیز کو بھی دیکھیں گے. مختلف جو ٹاپک ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے، نظفان آئیں گے. دیکھتے رہیے گا 1+ نیوز. کسی کے ساتھ اپنے میزبان منتظر کو دیجیے اجازت.